رحمۃ اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ شجاعت اور بہادری، اصل میں شجاعت اور بہادری کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے باطنی اور دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا ظاہری۔ باطنی پہلو پر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ باطنی پہلو کیا ہوتا ہے۔ وہ پہلو کہ جو نظر نہیں آتا اس کو باطنی کہتے ہیں۔ باطنی پہلو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حوصلے کو اتنا بلند رکھے کہ حقیقت جو کچھ بھی ہو، نتیجہ جو کچھ بھی ہو، اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس کو باطنی شجاعت اور باطنی بہادری کہتے ہیں کہ بندہ انٹرنلی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ظاہری شجاعت یا ظاہری بہادری کیا ہوتی ہے؟ تو ظاہری بہادری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کے جوہر اتنے کھل کر سامنے آئیں کہ دشمنوں کے اوپر ٹوٹ جائے اور ڈٹ کر کے مقابلہ کرے۔ اب یہاں پر انسانوں کی دو قسم ہوتی ہیں۔ کسی انسان میں ظاہری پہلو، ظاہری جو شجاعت ہوتی ہے یہ زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کسی میں باطنی۔ اب اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اگزامپل لیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے اندر ہمیں باطنی شجاعت نظر آتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر ہمیں ظاہری شجاعت نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا کس وقت؟ جب منکرین ختم نبوت سے جہاد ہو رہا تھا، جب منکرین زکوٰۃ سے جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں ایسے اعتماد کا مظاہرہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی تعریف خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ ظاہری سے کہ باطنی طور پر انٹرنلی کتنے مضبوط ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر حملہ کرنے والے، اپنے مقابلے میں جنگ کرنے والے لوگوں کے لیے ایسا ضبط فرمایا، ضبط کا مظاہرہ کیا کہ ان کی بھی انٹرنلی مضبوطی لوگوں کے سامنے آئی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے تو بہت سے ایسی تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام اور مسلمانوں کو اتنی طاقت ملی کہ جو نیک اعمال چھپ کر کے کیے جاتے تھے پھر وہ کھل کر کے کیے جانے لگے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو آج سے نمازیں چھپ کر نہیں ہوں گی بلکہ کھل کر کے پڑھی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کے موقع پر یا جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے وہ جو در خیبر اکھاڑ کر کے پھینک دیا، خندق کے موقع پر ایک ایسے جنگجو کو مار دیا جو ہزار جنگجوؤں کے مقابلے میں مانا جاتا تھا، 1000 فوجیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بندہ شجاعت کا مظاہرہ ایسا کرے کہ وہ شجاعت نہیں ہے کہ کسی سے ڈر کر گھٹ کر جینا، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ اب بزدلی یہ چیز کیسے ختم ہو؟ تو یہ چیز خود اعتمادی سے ختم ہوتی ہے۔ خود اعتمادی بندہ پیدا کرے۔ اب خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس کے لیے کیسے پیدا کیا جائے، یہ کیسے بڑھایا جائے، اس کے لیے ایک ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں۔ تو اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے جو باطنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں ان کا یہ رویہ رہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بھی حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں، پھر اس کا نتیجہ جو بھی نکل کر کے آئے کیسے ہی نتیجہ ہو، حق بات نہیں کہنے سے ڈرتے۔ اسی وجہ سے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد سمجھا گیا، اور ہمارے بزرگوں کی، اللہ کے ولیوں کی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تاریخیں ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کا کلمہ کہا بغیر یہ سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے۔ تو شجاعت اور بہادری اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر شجاعت اور بہادری، خود اعتمادی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔